میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 435 پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے المستدرک للحاکم کے حوالے سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کیا، اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسٹائم بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے بارے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے توجہ نہیں کرتے۔ ماں باپ جتنی مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی طرح طرح سے خدمت کرتے ہیں، جیسے اگر اس وقت میرے ساتھ بیان میں اگر کوئی ایسے بیٹے یا بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں مدنی چینل پر کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، 5 ماہ 6 ماہ 15 ماہ یا 2 سال یا 3 سال کے اگر بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنا اپنی ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا پیشاب وغیرہ کر دینا، اس کی الٹیاں وومیٹنگ کر دینا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اس کی بھوک کا خیال رکھنا، اس کے رونے کا خیال رکھنا، پھر اس کو کھلاتے رہنا، اس کو کھلونے لا کر دینا، اس کے سونے، اس کے جاگنے کے، کہیں کمرے میں سویا ہے بچہ تو آواز نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ سب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ چلاتے ہو تو آپ کو آپ کی ماں یا آپ کے باپ والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آرام سے، وہ بچہ اٹھ جائے گا، آرام سے، دیکھو وہ رو رہا ہے بیٹا، اس کو لے کر رونے مت دو۔ اب دیکھتے ہیں، اس کو بھوک لگی ہے بیٹا تھوڑا کھانا تو کھلا دو۔ اب دیکھتے ہیں نا، آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیز جو آج اس چھوٹے سے کمسین بچے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہی سلوک آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کرتے تھے، تب جا کر آپ 18-20 سال کے نوجوان بنے ہو۔ یہی عمل تھا جو آج آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آج آپ تنگ آ گئے ہو، اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹے کمسین بہن جو ہے، یہ آپ تنگ آ گئے ہو۔ آپ آج بھی سو رہے ہو، آپ آج بھی آرام کر رہے ہو، لیکن وہ آپ کی ماں جو اب بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھاپے کی طرف، یعنی کہ بالکل بڑی عمر کی ہوتی چلی جا رہی ہے، اب اس کی عمر 10 سال 20 سال 15 سال جتنی عمر آپ کی ہو گئی، اس سے تو بڑی عمر ہو گئی نا آپ کی ماں کی، تو عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس کے جسم کو کمزوری آتی جا رہی ہے، لیکن جو کوششیں، جو مشقت، جو تکلیفیں آپ کی پرورش کے اندر آپ کی ماں اور آپ کے باپ نے اٹھائی، وہی مشقت، وہی تکلیفیں آپ کے اس بھائی اور بہن کی پرورش اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہماری ماں اور ہمارے باپ نے کس مشقت کے ساتھ ہم کو پالا ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے نا جب آپ بچے تھے، آپ کو وہ منظر یاد نہیں ہے جب آپ بچے تھے، مگر قدرت تمہیں وہ چیز دکھا رہی ہے کہ بچے اس طرح پرورش پاتے ہیں جس طرح تمہارے چھوٹے بھائی بہن پرورش پا رہے ہیں، اسی طرح تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کی تھی۔ اس کو دیکھو، اس کو سمجھو اور جانو کہ ماں باپ کے دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی، ماں باپ کے دل سے اولاد کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن جو آپ کی عمر بڑی ہوتی گئی، آپ کو شعور آتا گیا، آپ کی زبان کو درست بولنے کی جب طاقت ملنے لگی، تو اس وقت کیا کیا آپ نے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک جس کا ارشاد قرآن دیتا ہے، جس کا ارشاد حدیث دیتی ہے، جس کا ارشاد ہماری شریعت کے احکامات دیتے ہیں۔ قرآن واضح لفظوں کے اندر ماں باپ کی عزت و تعظیم کے متعلق کتنی واضح طور پر فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کے رائے میں ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دیکھیے کیسی رہنمائی ہو رہی ہے اولاد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے 15ویں پارے کی آیت نمبر 23 کے اندر تربیت فرما رہا ہے، قرآن تربیت کر رہا ہے، اولاد کو کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اف نہ کہنا، ایک بات، انہیں نہ جھڑکنا، 2 ان سے تعظیم کی بات کہنا، 3 ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، 4 اور اللہ کے حضور عرض کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں انہوں نے
مجھے پالا. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں کیا ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے. کتنے واضح طور پر والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. قرآن ہماری تربیت کر رہا ہے کہ اے نافرمان اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا فرما رہا ہے. اے اولاد دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ کسی عام آدمی کا خالی بیان کے چند مدری پھول نہیں ہے، یہ تمہیں تمہارے رب کا کلام سنا رہا ہوں میں، ترجمہ کنز الایمان سنا رہا ہوں میں. وہ دعا جو ہمارے رب نے ارشاد فرمائی کہ یہ دعا کر تیرے ماں باپ کے لیے، وہ دعا تمہیں قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں کہ تعظیم کر اپنے ماں باپ کی، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے. اف مت کر، یعنی ایسے جملے تو مفسرین فرماتے ہیں ایسے جملے سے بچنے کا حکم ہے یہاں جس سے تمہارے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ارے جب باپ انتقال کر جائے تو ماں کیسے بیٹے کو پالتی ہے اس ماں سے پوچھو، یہ ایک الگ ہے. یہاں میں ان اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، ان اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں اور ان بچوں سے مخاطب ہوں، ان بیٹوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے شادی سے پہلے بھی ماں باپ کو ڈس اپوائنٹ کیا، ان کا دل توڑا، ان کو صدمات دیے، ان کی خدمت سے روگردانی کی، ان کی نہ تعظیم کی نہ ان کا ادب کیا بلکہ بدتمیزی کی، ان کو طرح طرح کے جواب دیے، ان کو اٹھاتی تو ماں کو برا بلا کہتے، ان کو کام بولتی تو ماں باپ کو معاذ اللہ ان کو تحقیر والے الٹے سیدھے جملے کہتے. ماں باپ سمجھاتے یا ماں سمجھاتی تب کیا بک بک کرتی ہو، چپ رہو نا، دماغ خراب کر دیا بول بول کر. کیا تمہاری بکواس سننے کے لیے میں گھر میں آتا ہوں؟ کیوں 2 پیسے لا کر جب تم نے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے شروع کر دیے تو کیا تم گھر کے باپ بن گئے ہو، گھر کے سربراہ بن گئے ہو، ہاتھ میں پیسے کے آ گئے؟ کیونکہ یہ جب کمانا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ کون سا انداز زندگی ہے؟ یہ کس نے سکھا دیا ہم سب کو کہ یہ انداز اختیار کریں؟ اور ایک ایسی اسلامی بہن جو شادی کے بعد کسی گھر میں جاتی ہے کیا وہ اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے گئی ہے؟ اگر یہ توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اکساتی ہے اپنے بچوں کو دادا دادی کے لیے، اپنے بچوں کے ابو کو ان کے امی ابو کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اکساتی ہے، یاد رکھیے کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی ساس بنے گی، اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کی اولاد کی بھی شادی ہوگی. جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر آپ نے اپنی ساس، اپنے سسر، اپنے سسرالیوں، اپنے بچوں کے ابو اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا، خوف خدا والا سلوک کیا، نیکی والا سلوک کیا، صلہ رحمی والا سلوک کیا، بھلائی والا سلوک کیا، صبر والا سلوک کیا، رحم والا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اگر آپ گھر توڑواؤ گی، اپنے شوہر کو اکساؤ گی، اپنے بچوں کو اکساؤ گی، مت جا دادی کے پاس، مت جا دادا کے پاس، مت جا چاچو کے پاس، مت جا چچی کے پاس، اور اس کے دل میں صرف اپنی اس کی نانی، اس کے نانا اور اس کے ماموں کی قدر بڑھائی، اور ایک طرف نفرت کا بیج بو رہی ہو، ایک طرف سوچتی ہو کہ محبت کا بیج بوئی جائے گا. یہ دونوں بیج ایک ساتھ نہیں رہیں گے. آپ کا بچہ کنفیوز ہو جائے گا، آپ کا بچہ بلاسٹ ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر اسپارکنگ ہو رہی ہوگی کہ یہ میری ماں کا دو رخہ انداز کیا ہے. ایک طرف تو مجھے محبت کا درس دیتی ہے، ایک طرف نفرت کا درس دیتی ہے. یہ اسپارکنگ ایسی ہوگی کہ ایک دن اس کے مائنڈ بلاسٹ کر جائے گا. وہ نہ نانی نانا کا ہوگا، نہ دادی دادا کا ہوگا، نہ ماں باپ کا ہوگا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. وہ باغی ہو جائے گا صرف تربیت کی وجہ سے. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو